يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے ساتھ میں جو ہے دعائے فرض پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مومنین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس ایصال ثواب کا اہتمام جو ہے ہمارے آل ابا بھائی کی جانب سے جو ہے کیا گیا ہے، اور اس کا ایصال جو ثواب کا ہو وہ ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ مرحوم افضل ابن سلطان علی سومجی صاحب کی روح کو اور ان کے گھر کے مرحومین کو پہنچے. آپ تمام جانتے ہیں ابھی آپ کے سامنے جو ہے حدیث قصہ کی تلاوت سے اس تقریب کا آغاز جو ہے ہمارے عاطف علی حمدانی صاحب نے کر چکے ہیں وہ آلریڈی. اور اس کے بعد میں جناب محمد اعجاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سوزخانی کے فرائض انجام دیں تاکہ باقاعدہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے. آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. سید محمد اعجاز صاحب. اللہم صلی علی صلوات علی محمد و آل محمد. لوٹ کر جس نے بھی کھایا فاطمہ زہرا کہا، لوٹ کر جس نے بھی کھایا فاطمہ زہرا کہا، جائیں گے جنت میں کیسے مصطفیٰ کے سامنے، جائیں گے جنت میں کیسے مصطفیٰ کے سامنے. ارے قاتل زہرا پہ لعنت جو نہیں کرتے سمیر، قاتل زہرا پہ لعنت جو نہیں کرتے سمیر، لعنت برسیں گی محشر میں خدا کے سامنے، لعنت برسیں گی محشر میں خدا کے سامنے. صلوات علی محمد. عزا کا فرش بچھایا ہے مجلسوں کے لیے، عزا کا فرش بچھایا ہے مجلسوں کے لیے، مجھے یقین ہے مولا حسین آئیں گے، مجھے یقین ہے
مولا حسین آئیں گے. ارے غریب کتنا بھی ہو جاؤں ہے یقین مجھے، میرے حسین مجھے کربلا بلائیں گے. غریب کتنا بھی ہو جاؤں ہے یقین مجھے، میرے حسین مجھے کربلا بلائیں گے. عزا کا فرش سرباز محمد والے جناب ابو طالب کی شان. ابو طالب جو تیری شان سے انجان ہوتے ہیں، ابو طالب جو تیری شان سے انجان ہوتے ہیں، وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، وہ کب انسان ہوتے ہیں. وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، وہ کب انسان ہوتے ہیں. میرے ٹوٹے مکان پر قصر بھی قربان ہوتے ہیں. ابو طالب کے بیٹے گھر میرے مہمان ہوتے ہیں، ابو طالب کے بیٹے گھر میرے مہمان ہوتے ہیں. ارے حسین ابن علی نے نوک نیزہ پر کیا ثابت، ابو طالب کے بیٹے بولتے قرآن ہوتے ہیں. حسین ابن علی نے نوک نیزہ پر کیا ثابت، ابو طالب کے بیٹے بولتے قرآن ہوتے ہیں. ابو طالب جو تیری صلوات بھیجے محمد والے ابن حیدر میں نہا جوہر ابو طالب کا ہے. ابن حیدر میں نہا جوہر ابو طالب کا ہے. تیغ حیدر سے آیا تیور ابو طالب کا ہے. تیغ حیدر سے آیا تیور ابو طالب کا ہے. ارے نور حق پایا جبی سے جس کے ظاہر ہو گئے. ارے مسکن عصمت جہاں میں گھر ابو طالب کا ہے. مسکن عصمت جہاں میں گھر ابو طالب کا ہے. ابن حیدر میں آخر میں خطا ابو طالب کی شان نہیں ہے. حافظ محو تلاوت کون ہے کچھ تو کہو. حافظ محو تلاوت کون ہے کچھ تو کہو. نوک نیزہ پر نمایا سر ابو طالب کا ہے. نوک نیزہ پر نمایا سر ابو طالب کا ہے. ارے آج کے ایران نے دنیا پہ ثابت کر دیا جو ہے دہشت گرد ان کو ڈر ابو طالب کا ہے. آج کے ایران نے دنیا پہ ثابت کر دیا جو ہے دہشت گرد ان کو ڈر ابو طالب کا ہے. حافظ فاتحہ.
بعد دفن شاہ وطن کو حرام چلے، جب بعد دفن شاہ وطن کو حرام چلے، سجاد ساتھ بیووں کے با چشم نم چلے، ہمراہ لے کے قافلہ اے رنج و غام چلے، زینب پکاری پیٹ کے سر بھائی ہم چلے، زینب پکاری پیٹ کے سر بھائی ہم چلے، ارے الفت جو تھی کمال شہ مشرقین سے، ارے روئی لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے، روئی لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے، پھر سر کو رکھ کے قبر پہ وہ غم کی مبتلا بولی کہ السلام علیک اے شہ ہدا، ارے بھیا اٹھو سوار کرو تم پہ میں فدا، فرمائیے وطن میں جا کر کروں گی کیا، ارے فرمائیے وطن میں جا کر کروں کیا، ارے رہ کے دھیان آتا ہے مجھ دل ملول کو، کیا جا کے منہ دکھاؤں گے قبر رسول کو، کیا جا کے منہ دکھاؤں گے قبر رسول کو، بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں، بھیا یہی میں قبر پہ آنسو بہاؤں، نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی، نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی، نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی، ارے جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شین سے، ارے کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے، کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے، سجاد رو کے کرتے تھے زینب سے یہ سخن، چلیے پھوپھی خدا کے لیے اب سوئے رو رو کے جان دو نا یہاں بحر ظلمن، ہونا ہے قید تم کو دوبارہ بسر، ارے ہونا ہے قید تم کو دوبارہ، روزہ پہ نانا جان کے اب جا کے روئی، ذروں کے زخم پشتوں پہ دکھلا کے روئی، ذروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئی، یہ سن کے اٹھی قبر سے آخر وہ سو ایک ہودج سیاہ میں آ کر ہوئی پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دل فگا، پہلے گئی بقیہ میں زہرا کی گلغدا، پہلے گئی بقیہ میں زہرا کی گلغدا، ارے بولی لپٹ کے قبر سے اماں دہائی، ارے بھائی کو کھو کے زینب ناشاد آئی، ارے بولی لپٹ کے قبر سے اماں دہائی، بھائی کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے، اے اماں سناؤ تم کو میں جو کچھ جفا پردیس میں حسین سے زینب جدا، ارے چوتھے برس میں باپ پہ بیٹی فدا، اماں حسین مر گئے میں بے ردا،
अम्मा हुसैन मर गए मैं बेरदार हुए। अरे दिल जिंदगी से ज़ैनबे मुज़्तर का हटेगा, मैं देखती रही सारे शब्बीर काट गया, मैं देखती रही सारे शब्बीर काट गया। अम्मा तुम्हारे लाल को क्या क्या नगाम, लाशे के हाथ अंगूठी के खातिर खाला, मुर्दे पे मेरे भाई के ताजा से पामाल लाश हो गए, अरे बर्बाद हम पामाल लाश हो गए, बर्बाद हम। अरे गौहर सकीना के भी उतारे हैं शिमरे ने, अरे दुर्रे हमारी पुश्त पे मारे हैं शिमरे। गौहर सकीना के भी उतारे हैं शिमरे, दुर्रे हमारे पुश्त पे मारे हुजूर। अम्मा तेरे मरीज को कैदी बना, अरे तोखे गिरा बुखार में उसको पहना दिया, कांटों पे नंगे पाँव उधूने फिरा। अम्मा सिवाय शुक्रे नहीं लब हिला, अम्मा सिवाय शुक्रे नहीं लब हिला। अरे बल बुलवाया था यजीद ने दरबारे अम्मा सकीना मर गए जिंदान, अम्मा सकीना मर गए जिंदान। अम्मा एक रस्सी में बंधवाया था, अरे ऊँटों की नंगी पुश्त पे बिछलाया था, सर तश्त में हुसैन का दिखलाया था, आबिद को दुर्रे मार के रोलवाया था। अरे सर तश्त में हुसैन का दिखलाया था, अरे आबिद को दुर्रे मार के रोलवाया था। अरे हैरत है क्यों न ज़ैनबे नाशाद मरे गई, अम्मा मैं सर खुले हुए शीरी के घर, अम्मा मैं सर खुले हुए शीरी के घर गई। अम्मा फिरा के कूफे में फिर हमको कोबा को, अरे सर नंगे सुए शाम हमें ले चले उधर, पहुँचे जो शहर शाम में हम सब कुशादम। अरे बाजारियों में शोर ये होता था चार, अरे बाजारियों में शोर ये होता था चार। अरे बेटी अली की ज़ैनबे दिलगीर आई है, देखो चलो हुसैन की हम शीर आए हैं, देखो चलो हुसैन की हम शीर आए हैं। जब बाद दफन और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात मौला आगा के इस्तकबाल में एक बावाज़ बुलंद सलवात। ठीक है, मुकर्रर सलवात के साथ फरमाएं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
मुमनिन कराम अली जनाब मौलाना ज़की हसन नूरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और आप उनका इस्तकबाल नारे सलवात से भी अभी आपने किया। थोड़ी देर पहले एजाज़ भाई ने बेहतरीन मरसिया ख़ानी के अंदाज़ बयां को आपके सामने पेश किया और उनके हमनवा ने भी उनका साथ दिया। माशाअल्लाह एक बेहतरीन समा बंधा हुआ था और हुसैन के और ज़ैनब के चाहने वाले अपनी आंखें नम करते उनको अपने आंसुओं से पुरसा दे रहे थे। अल्लामा इक़बाल का एक शेर है जो उन्होंने करबला से शाम तक का सफ़र 2 मिसरों में इस तरह से बांध दिया। कहते हैं कि बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस इश्क दो बाबस्त करबला व दमिश्क, हदीस इश्क दो बाबस्त करबला व दमिश्क, यक़े हुसैन रक़म कर दो दीगरे ज़ैनब, यक़े हुसैन रक़म कर दो दीगरे ज़ैनब। इन अशार के साथ मैं अगले मद्दा जनाब अब्बास भाई से गुजारिश करता हूँ मोहम्मद अब्बास साहब अपना नज़राना अक़ीदत पेश करें इख्तिसार के साथ ताकि मौलाना साहब रौनक अफरोज़ मिंबर पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मौला हुसैन और बीबी सकीना की मसाइब फरमाएं। बाबा मेरे बाबा, बाबा कदमों से लिपट कर कहा सकीना ने जुलझना से, जो भी गया वो जिंदा आया नहीं मैदान से। ना ले जा जुलझना मेरे ज़ख्मी है बहुत बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। आएगी याद मुझको किस तरह जीऊंगी मैं बिन आपके बाबा, जिंदा न रहूंगी मैं। क्यों जाते हो तुम छोड़ के तन्हा मुझे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। बाप से बिछड़ने का डर तड़पा रहा है पल पल, रुक जाओ बाबा जाओ ना, खूनी हुआ है मक्तल। बाप से बिछड़ने का डर तड़पा रहा है हर पल, रुक जाओ बाबा जाओ ना,
جو بھی گیا پلٹ کر آیا نہیں ہے بابا، بابا میرے بابا، اب نہ ملیں گے بابا اور نہ ملے گا بھائی، سغرا سمجھ گئی تھی میں یہ سمجھ نہ پائی، اب نہ ملیں گے بابا اور نہ ملے گا بھائی، سغرا سمجھ گئی تھی میں یہ سمجھ نہ پائی، صغرا کی طرح میں بھی روتی رہوں گی بابا، بابا میرے بابا، دیکھا ہے میں نے ٹکڑے قاسم کی لاش کے، اب دیکھے نا یہ منظر للہ میری آنکھیں، دیکھا ہے میں نے ٹکڑے قاسم کی لاش کے، اب دیکھے نا یہ منظر للہ میری آنکھیں، میں رب سے دعا کرتی ہوں آمین کہو بابا، بابا میرے بابا، اصغر کا گلا چھد گیا، اکبر کا کلیجہ چھدا، ایک پل میں سکینہ سے بھائی بھی ہو گئے جدا، اصغر کا کلیجہ، اصغر کا گلا چھد گیا، اکبر کا کلیجہ چھدا، ایک پل میں سکینہ سے بھائی بھی ہو گئے جدا، آنکھوں سے میرے دل کا بہتا ہے لہو بابا، بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، صلوات پر محمد مومنین اکرام، ابھی محمد عباس صاحب آپ کے روبرو تھے اور اس کے بعد میں مزمل بھائی سے گزارش ہے کہ آ جائیں، وہ اپنا نذرانہ عقیدت بی بی کی بارگاہ میں درج کرائیں، بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسدس جناب حضرت عباس علیہ السلام کے سلسلے سے مولانا کہ میں غلام شہ ابرار ہوں، عباس ہے نام، کہ میں غلام شہ ابرار ہوں، عباس ہے نام، شیر حیدر کا ہوں، جرار ہوں، عباس ہے نام، میں غلام شہ ابرار ہوں، عباس ہے نام، شیر حیدر کا ہوں، جرار ہوں، عباس ہے نام، فوج کا اپنی میں سالار ہوں، عباس ہے نام، فوج کا اپنی میں سالار ہوں، عباس ہے نام، فوج کا اپنی میں سالار ہوں، عباس ہے نام، میں غلام شہ ابرار ہوں، عباس ہے نام، شیر حیدر کا ہوں، جرار ہوں، عباس ہے نام، فوج کا اپنی میں سالار ہوں، عباس ہے نام، کہ جرأت و صبر کا عکاس مجھے کہتے ہیں، باوفا لوگ ہی عباس مجھے کہتے ہیں، باوفا لوگ ہی عباس مجھے کہتے ہیں، دیکھ کے ٹک نہ سکے فوج وہ جرار ہوں میں، مولانا توجہ، کہ دیکھ کے ٹک نہ سکے فوج وہ جرار ہوں میں، خون گلتی ہوئی میدان میں تلوار ہوں میں، ہو بہو چند میں تو حیدر کرار ہوں میں، شیر داور کی طرح مالک و مختار ہوں میں، شیر داور کی طرح مالک و مختار ہوں میں، جنگ
کرنے کا ہے انداز غضنفر کی طرح، بہتے دریا کو اٹھا لوں در خیبر، بہتے دریا کو اٹھا لوں در خیبر کی طرح۔ جنگ میں فاطمہ زہرا کی دعا ہے عباس، چوم لے جس کے قدم خود وہ وفا ہے عباس، میرے سینے پہ تو ہر لمحہ لکھا ہے عباس، ہم غریبوں کے لیے دار شفا ہے عباس، ہم غریبوں کے لیے دار شفا ہے عباس۔ اور اتنے فن اور کہاں کس میں آیا ہوتے ہیں، اتنے فن اور کہاں کس میں آیا ہوتے ہیں، نام عباس سے بوڑھے بھی جوان ہوتے ہیں، نام عباس سے بوڑھے بھی جوان ہوتے ہیں۔ ہر سپاہی یہی کہتا تھا چلو بھاگ چلو، ہر سپاہی یہی کہتا تھا چلو بھاگ چلو، جان بچ جائے گی بس اب نہ رکو بھاگ چلو، مڑ کے دیکھو نہ کہیں پیچھے ہٹو بھاگ چلو، ایک سے دوسرا کہتا تھا چلو بھاگ چلو، ایک سے دوسرا کہتا تھا چلو بھاگ چلو، کیوں؟ فاتح خیبر و خندق کا پیسر آتا ہے، غازی عباس تو لشکر سا نظر آتا ہے، غازی عباس تو لشکر سا نظر آتا ہے۔ اور جناب عباس کہہ رہے کہ میں قدم رکھوں زمین پہ تو یہ رن کانپے گا، بس 4 مصرے زحمت تمام، کہ میں قدم رکھوں زمین پہ تو یہ رن کانپے گا، دیکھ کے غیظ و غضب میرا یہ بن کانپے گا، آج تو موت سے ظالم کا بدن کانپے گا، ایک حملے سے میرے سارا زمن کانپے گا، ایک حملے سے میرے سارا زمن کانپے گا، اذن مل جائے مجھے شاہ مدینہ کی قسم، کاٹ کے نہر میں لاؤں گا سکینہ کی قسم۔ واہ ماشاءاللہ، یہ مزمل بھائی نے جو ہے ایک بہترین کلام آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا۔ آپ کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے ایک مرتبہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ شاعر انقلاب جناب جوش ملیح آبادی کے ایک بند سے جو ہے اگلے مدعا کو میں آواز دوں گا۔ کہتے ہیں کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم، اور عزم مسیح ہو جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، عزم مسیح ہو جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ میں شرزیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ میں اپنا نذران عقیدت بی بی کی بارگاہ میں درج کرائیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات وقت کی مدنظر رکھتے ہوئے 2 قطعات پیش کروں گا، 4 مصرے بطور خاص سماعت فرما لیں۔ مفہوم ہے، شب عاشور ذہن میں رکھیں گے تو یہ شعر یہ قطعات 4 مصرے سماعت فرما لیں۔ یہ ذکر کر وہ بلا ہے ضرور پھیلے گا، یہ ذکر کر وہ بلا ہے ضرور پھیلے گا، بقا کا کون و مقام سرور پھیلے گا، شب عاشور ذہن میں رکھیں گے حضرات۔ بقا کا کون و مقام سرور پھیلے گا، کہ گمان تک میں نہ آیا تھا روشنی کے کبھی، کہ بجھے چراغ سے دنیا
دنیا میں نور پھیلے گا، بجھے چراغ سے دنیا میں نور پھیلے گا. ایک سلام پڑھیں آپ حضرات. چار مصرے اور پڑھ خاص سماعت فرما لیں. جب فرش ازاں گھر میں ہم اپنے بچھاتے ہیں، جب فرش ازاں گھر میں ہم اپنے بچھاتے ہیں، کہ زہرا چلی آتی ہے مولا چلے آتے ہیں، زہرا چلی آتی ہے تو کر کے یہ بتاتے ہیں انگاروں پہ ہم ماتم، کہ کر کے یہ بتاتے ہیں انگاروں پہ ہم. بلندی سے سروے نے یہ بتلایا کہ ہارا ہوا نیچے ہے جیتا ہوا ہے، ہارا ہوا نیچے ہے جیتا ہوا اوپر ہے. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب شرجیل صاحب، انہوں نے اپنا ایک نذرانہ عقیدت بی بی کی بارگاہ میں پیش کیا، اور بس آپ کا جو انتظار ختم ہوا. اگلے شعر کے بعد مولانا آپ کے روبرو ہوں گے. پھر ایک شاعر انقلاب کا ایک بند آپ کی نظر کرتا ہوں. کر دیا تو نے یہ ثابت اے دلاور آدمی، کر دیا تو نے یہ ثابت اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، اور کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، اور لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی، لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی، اور ذوف ڈھا سکتا ہے قصرے افسروں اور رنگ کو، آپ گینے توڑ سکتے ہیں حصارِ سنگ کو، آپ گینے توڑ سکتے ہیں حصارِ سنگ کو. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ رونق افروز ممبر ہوں اور مومنین کے قلوب و اذہان کو فضائل و مناقب محمد و آل محمد سے روشناس فرمائیں. آپ ان کا استقبال بآواز بلند صلوات سے فرمائیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات عزیزان محترم رضوی فیملی اور سومجی فیملی کی طرف سے منعقد ہونے والی اس مجلس میں آپ تمام حضرات شریک ہیں اور التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور افضل ابن سلطان علی سومجی، فریدہ کریم سومجی، زہرا بانو سومجی، سلطان کریم سومجی، سید علی حمزہ، سید بلقیس بانو، سید حسین احمد، اصغری خاتون، بدر النساء، ان مرحومین کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایثار فرما دیں۔ بسم اللہ۔ عزیزان محترم، آپ سبھی واقف ہیں کہ یہ مہینہ وہ عظیم الشان مہینہ کہ جس مہینے کے یہ ابتدائی 10 دن جن کے درمیان ہم سبھی اس مجلس عزا میں شرکت کر رہے ہیں، یہ 10 دن دہائے کرامت کہلاتی ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کی پہلی تاریخ کو کریمہ اہل بیت اطہار کی ولادت باسعادت ہے، اور اس کی 11ویں تاریخ کو اس عظیم الشان امام کی ولادت باسعادت کہ جن کے فیض سے آج ہم سبھی اس مذہب شیعہ سے وابستہ ہیں۔ اگر کبھی کسی موقع پر موقع ملا، مہلت ملی، تو عرض کروں گا کہ یہ سارا اسلام اور ساری شیعیت جو آج ہمارے درمیان بر صغیر میں اور بالخصوص ہمارے ملک میں ہے، اس کی ایک عظیم وجہ اور اس کا ایک عظیم سبب ہمارے آقا اور مولا کا سرزمین خراسان
खुरासान तशरीफ़ लाना है। और यही वजह बनी कि हमारे इस मुल्क तक ये रोशनी फैली और फिर इस मुल्क में भी आज हम सभी उस अजीम शान मज़हब और मसलक के पैरोकार होते हुए कि जिनके लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने नजात का वादा किया है, उस मसलक पर हम गामज़न हैं। मुनासिबत का ख्याल रखते हुए मैं चाहूँगा कि चंद बातें आपकी खिदमत में अपने आका और मौला से मुताल्लिक़ अर्ज़ करूँ कि जिनकी विलादत बासआदत अब आ रही है और इस दहाए करामत में हम सभी को अपने मौला को याद करना है, इसलिए कि हकीकी तौर पर वही इंसान होता है जो कभी अपने मोहसिन को फरामोश न करे। जिन हस्तियों के तुफ़ैल में हमें दीन मिला, शरीयत मिली, जन्नत मिली, नजात मिली, अगर हम उनका तज़किरा न करें तो फिर हम किसका जिक्र करें। और यही वजह है हमें सब कुछ इन हस्तियों से मिला है, लिहाजा हम इनका जिक्र करते हैं। बकिया अपने वालों का जिक्र नहीं करते। क्यों नहीं करते? उन्हें भी करना चाहिए। वजह सिर्फ एक है, जिक्र अच्छे नामों से वो करता है जिसको इन अजीम हस्तियों ने नजात दी हो। अगर नजात बकिया को भी मिलती उन लोगों से कि जिनके पीछे वो चले तो वो भी उनका जिक्र करते, लेकिन वहाँ तो आलम ये है न डेट ऑफ बर्थ पता है न डेट ऑफ डेथ पता है। अच्छा, बड़ी आसानी से ये कह के अपनी जान को बचा ले जाते हैं कि हमें कैसे पता चले कि वो कब पैदा हुए। वो तो तब पैदा हुए जब इस्लाम की रोशनी और इस्लाम का नूर नहीं फैला था। तो ठीक है, अगर आपको उनकी विलादत की तारीख नहीं पता है तो कम अज कम उनके मौत के दिन ही आप बैठ जाइए, सोग मना लीजिए। ये सोग न मनाना बता रहा है, न उनके आने पर खुशी थी न जाने पे गम हुआ है। लेकिन ये अकेली कौम है कि जिसकी इनफरादियत ये है कि हमने अहले बैत अतार की खुशियों में अपने को खुश रखा, अहले बैत अतार के गम में खुद को गमज़दा किया और इस बात का ऐलान किया कि हम कभी भी अहले बैत अतार का न तो दामन छोड़ सकते हैं न अहले बैत अतार के अकीदे से खुद को पीछे खींच सकते हैं। और इसी की एक वजह है कि हम अपनी ज़ियारत में, आप जिस मौके के ऊपर नमाज मुकम्मल करते हैं, ज़ियारत पढ़ते हैं, ये ज़ियारत आपका पढ़ना बता रहा है कि कुछ शख्सियतों को जिन्हें आप सलाम कर रहे हैं उन्हें ज़िंदा मानते हैं। इंसान हर एक को सलाम नहीं करता। आप अगर इस रूम में दाखिल हुए, इस हुजरे में, इस जगह के ऊपर, इस इमाम बारगाह में, इस नमाज खाने में दाखिल हुए, आपने उन अफराद को देखा कि जो बैठे हुए थे, उन्हें सलाम किया, लेकिन आप कभी भी कब्रिस्तान में दाखिल होकर सलाम नहीं करते। क्यों? वजह यह है कि आपने वहाँ पर मौजूद अफराद को जिंदा नहीं माना है, यहाँ पर मौजूद अफराद को जिंदा माना है। ये अलग बात है कि सिर्फ हम हैं जो अपने कब्रिस्तान में दाखिल होकर भी सलाम करते हैं। हालांकि मौत वहाँ भी आती है, मौत यहाँ भी आती है। हालांकि यहाँ भी आंखें बंद होती हैं, वहाँ भी आंखें बंद होती हैं, यहाँ भी ज़बान गुंग हो जाती है, वहाँ भी ज़बान रुक जाती है। लेकिन इसके बावजूद आपने अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब रखा, अपने मरहूमीन के लिए सलाम करते हैं, अपने मरहूमीन के लिए आप सलवात भेजते हैं, अपने मरहूमीन के लिए आप कुरान पढ़ते हैं। ये सारी बातें इस बात की अलामत है कि जिन हस्तियों का अकीदा लेकर दुनिया से मरहूम गए, उन हस्तियों ने इन्हें कभी मरने नहीं दिया। और अब मैं यहीं से आपको जिस बात को मैंने शुरू किया तो उसकी तरफ लेकर आ जाऊं कि हम जिस मौके के ऊपर नमाज मुकम्मल करते हैं, हम सलाम करते हैं अपने पैगंबर को, हम सलाम करते हैं सरकार सैयदुश्शुहदा को, हम सलाम करते हैं 8वें इमाम की तरफ, खुरासान की तरफ रुख करके मौला को। क्यों? उलमाए किराम मौजूद हैं,
हमारा फ़िरका जाफरी फ़िरका है। हम छठे इमाम की पैरवी करते हुए, और आलनी तौर पर ये भी मैं बात कह दूं कि हम छठे इमाम की पैरवी करते हुए अपने मजहब को बड़े ही वक़ार के साथ मानते भी हैं और दुनिया के सामने पेश भी करते हैं। बकिया पूछना पड़ता है कि भाई आप किस मसलक के हैं, किस इमाम को मानते हैं, बकिया से पूछना पड़ता है। उनके पास 4 हैं, लिहाजा पूछना पड़ता है कि आप किसको मानते हैं। हमसे पूछना ही नहीं पड़ता, जबकि हमारे वहाँ तो 12 हैं। पूछना चाहिए कि भाई आप 5वें को मानते हैं, 4थे को मानते हैं, 3रे को मानते हैं, 8वें को मानते हैं, 9वें को मानते हैं। हमसे नहीं पूछा जाता। क्यों? वजह क्या है? वो 4 होने के बावजूद उनसे पूछना पड़ता है कि तुम किसको मानते हो। हम 12 के मानने वाले होने के बावजूद सब जानते हैं कि ये जाफरी हैं। वजह क्या है? वो 4 हैं तो मुसल्ले 4 हैं। हम 12 को मानते हैं, 12 एक हैं। तवज्जो फरमाएं आप, 4 में इख्तिलाफ, 12 में कोई इख्तिलाफ नहीं। जो नमाज दूसरे ने पढ़ी है वही 8वें ने पढ़ी है। जो रोज़े खोलने का वक्त छठे ने बताया है वही 10वें ने बताया है। कुरान का जो तरीका पहले ने बताया है वही कुरान का तरीका 5वें ने बताया है। कोई इख्तिलाफ कहीं नहीं। जबकि वहां पर अभी तक नहीं तय हो पाया कि नमाज में हाथ बांध कर कहाँ रखना है। चारों में अलग अलग नजरिए हैं, हमारे वहाँ कोई इख्तिलाफ नहीं है। मेरे परवरदिगार, मैं तो नहीं समझ पाया। देखिए कानून है, वो अफरा जो सोशलॉजी जानते हैं बखूबी जानते हैं, कानून है कि तादाद ज्यादा होती है तो इख्तिलाफ ज्यादा होता है। ये कानून है। 2 लोग होंगे, आप कह दीजिए कि मिसाल के तौर पे क्या तबर्रुक बटेगा, तय हो जाएगा। लेकिन 5 आदमी हो, तय करना हो क्या तबर्रुक बटेगा, नहीं तय हो पाएगा। बड़ा मुश्किल काम है। वो कहेंगे खाना बटना चाहिए, वो कहेंगे बस शीरमाल बटनी चाहिए, वो कहेंगे बस बिरयानी। एक अलग अलग तादाद बढ़ती है, इख्तिलाफ बढ़ता है। यहाँ अजीब सूरत हाल है। तादाद के हिसाब से 12 ज्यादा हैं, 4 कम हैं, लेकिन इसके बावजूद कानून टूट रहा है। 4 में इख्तिलाफ है, 12 में इख्तिलाफ नहीं है। मेरे परवरदिगार, ये कानून क्यों टूट गया? ये वजह क्या है? शायद आवाज़ कुदरत आए कि यही तो बुनियादी फर्क है। 4 वो हैं जिन्हें तुमने बनाया है, 12 वो हैं जिन्हें हमने भेजा है। कोई इख्तिलाफ नहीं। नाना नवासे में इख्तिलाफ नहीं, दादा पोते में इख्तिलाफ नहीं, वालिद बेटे में इख्तिलाफ नहीं, कोई इख्तिलाफ कहीं नहीं। अबू हबीब बड़ा मशहूर नाम है तारीख का। अबू हबीब ने ख्वाब देखा 201 हिजरी कमरी में। ये हमारे सामने जवान बैठे, जल्दी से काउंट करके बताएं। सन 11 हिजरी में रिसालत माब दुनिया से रुखसत हुए हैं। ख्वाब देखा है 201 हिजरी में। कितने साल का फासला हुआ? 201 में ख्वाब देखा है, 11 हिजरी में दुनिया से गए हैं, यानी 190 ईयर्स का फासला है ना। ख्वाब देखा अबू हबीब ने रात में, बिस्तर पे सो रहे हैं, ख्वाब में देखा अचानक के रिसालत माब एक बज़्म में तशरीफ फरमा है। आपके सामने एक तबक रखा हुआ है, मुअमिनीन जुग दर जुग मिलने के लिए आ रहे हैं। अबू हबीब भी आगे बढ़े और अबू हबीब ने, ये खुरासान के पास में एक जगह है नैशापुर, आप हज़रात भी गए हैं, नैशापुर का वाक़या है। उन्होंने ख्वाब देखा कि रिसालत माब की इस बज़्म में दाखिल हुए। हुज़ूर अकरम ने सामने रखे हुए तबक से, तबक यानी सीनी, उसमें से कुछ खजूरों को उठाया, अबू हबीब के हाथ में रख दिया, चूमा। अबू हबीब ने बड़ा एहतराम किया। जाहिर है कि रिसालत माब के दस्त मुबारक से जो तबर्रुक मिल जाए क्या अजीम शय है। बैठे रहे, वापस घर आए, ख्वाब देख रहे हैं, वापस घर आए, घर आकर काउंट किया। इंसानी नेचर, खाया नहीं, काउंट किया। पहले देखा 17 अदद खजूरें हैं, 17। बड़ा खुश हुए। रसूलुल्लाह ने बहुत बड़ी अमानत, बहुत बड़ी शय अता कर दी।
کچھ ہی دیر کے بعد آنکھ کھل گئی. نماز صبح کا وقت قریب آ رہا تھا. تہجد سے فارغ ہوئے, نماز صبح پڑھ کر لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ آج رسول اللہ آ رہے ہیں یہاں پر؟ لوگوں نے کہا ابو حبیب کیا بات کر رہے ہو, 190 سال, یہ تو میں کہہ رہا ہوں زمانے میں کاؤنٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا. اس کی وجہ تھی جو ایک علمی بحث ہے بڑا کہ ایک زمانے میں گفتگو ہو چکی ہے, اس لیے اب اس میں نہیں جانا ہے. بڑی تفصیلی بحث, اس زمانے میں سال کا شمار کرنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا. اتنے سال پہلے آج کیسے ممکن ہے؟ ابو حبیب نے کہا کہ دیکھو سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اگر رسول اللہ کو میں نے خواب میں دیکھا ہے تو خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہمارے میں روایت موجود ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں معصوم کو دیکھا ہے تو یہ معصوم ہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ شیطان سب کی صورت بنا کے آ سکتا ہے. اور اب آپ سمجھے جو بہت سے لوگ بہتوں کو خواب میں دیکھتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ اور ایک تو بڑے میاں اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے یزید کو خواب میں دیکھ لیا تھا. ابھی یاد ہے نا کچھ عرصے پہلے انہوں نے یزید کو خواب میں دیکھ لیا تھا, جبکہ صورت ایسی تھی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جس کو دیکھا وہ یزید تھا. مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات. شیطان کبھی بھی اللہ کے نمائندے کی صورت میں نہیں آ سکتا, ممکن نہیں, کہیں ہو نہیں سکتا. رسول اللہ کو دیکھا ہے. ابو حبیب نے کہا کہ دیکھو خواب تو جھوٹا نہیں ہے, یا رسول اللہ آج آ رہے ہیں یا پھر وہ آ رہا ہے جو ہو بہو رسول جیسا ہے. لوگوں نے کہا نہیں آج رسول اللہ تو نہیں آ رہے ہیں. ہاں البتہ رسالت, اچھا یہ پورا علاقہ وہ ہے, آپ حضرات واقف ہیں, آج ماشاءاللہ سے شیعیت کا پورا زور, پوری رونق ہے. لیکن جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے میں چنندہ افراد تھے جو اہل بیت کے ماننے اور چاہنے والے تھے. یہ پورا علاقہ غیروں سے بھرا ہوا تھا. انہوں نے کہا دیکھو آج اس علاقے سے رسالت مآب کے خاندان کے ایک عظیم الشان عالم گزر رہے ہیں کہ جنہیں شیعہ رسول اللہ کا 8واں جانشین مانتے ہیں. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کہنے والے امام کو امام نہیں مانتے تھے. ابو ان کا اچھا کون آ رہا ہے؟ مولا کا نام لیا لوگوں نے کہ آج اس علاقے سے گزرنا ہے, مولا خراسان کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. دوپہر کا وقت قریب آیا, مولا کا قافلہ اسی نیشا پور میں داخل, پوری توجہ سے آپ سنیں, نیشا پور میں قافلہ داخل ہوا. مولا پورے تاریخ بیان کرتے ہوئے, یہاں پہ میں رک کر زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, مولا تشریف لائے, وضو فرمایا. یہ جو چشمہ موجود ہے یہ اسی وقت کا معجزہ ہے. امام کے دست مبارک پر یہ معجزہ ظاہر ہوا اور یہ چشمے کی شکل میں پانی ظاہر ہوا اور مولا نے وضو فرمایا, نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد مولا تشریف فرما ہوئے, سامنے طبق رکھا ہے اور ایک ایک کر کے لوگ آتے جا رہے ہیں اور مولا انہیں اس کھجور کے طبق سے کھجور اٹھا کے دیتے جا رہے ہیں. ابو حبیب بھی آگے بڑھے, آئے سامنے کھڑے ہوئے. اب یہاں سے جو روایت کی لفظیں غور کیجئے گا, مولا نے صرف ابو حبیب کے چہرے کو دیکھا ہے, نہ اپنے دست مبارک کو دیکھا, نہ طبق میں رکھی ہوئی کھجوروں کو دیکھا, بلکہ ابو حبیب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے طبق میں رکھی ہوئی کھجوروں پہ ہاتھ رکھا, کھجوریں اٹھائیں, ابو حبیب کے ہاتھ پہ رکھا. ابو حبیب نے خواب میں جس موقع پر رسالت مآب سے کھجور لیا تھا گھر پہنچنے کے بعد کاؤنٹ کیا تھا. یہاں اسی وقت مولا کے سامنے شمار کرنے لگے, 1 2 11 12 15 16 17, نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. ابو حبیب نے برجستہ کہا کہ فرزند رسول کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ اضافہ کر دیں؟ میں نے عرض کیا تھا بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ کے نمائندے کے درمیان اختلاف نہیں ہو سکتا ہے, جو عمل پہلے کا ہے وہی عمل 8ویں کا ہونا چاہیے. مولا نے برجستہ کہا ابو حبیب اگر میرے نانا نے 17 سے زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی بڑھا دیتا. صلوات بیت محمد و آل محمد.
عدد میں 17 سے زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی بڑھا دیتا. آپ نے کچھ توجہ فرمائی. مولا نے جس موقع پر ابو حبیب کو کھجور دی ہے اس موقع پر مولا نے کھجوروں کو دیکھا نہیں ہے. کاؤنٹ کرنا تو دور کی بات ہے, شمار کرنا تو دور کی بات ہے. مولا نے کھجوروں پہ صرف ہاتھ رکھا. ارادہ مولا اتنا زیادہ نگاہ پروردگار میں محترم ہے کہ اب امام کو شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام نے ارادہ فرمایا, 17 کھجوریں منتقل ہوئی ابو حبیب کے ہاتھ پر. مولا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جن کے اختیار میں کائنات ہوتی ہے انہیں شمار نہیں کرنا پڑتا ہے. اب بات آ گئی ہے تو ایک جملہ اور, البتہ میں ذرا سا اپنے موضوع جو شروع کیا تھا, ورنہ یہ اپنے اس ٹاپک پہ موضوع پہ باقی ہوں میں, یہ بھی سن لیجیے آپ. نیشا پور کی بات آئی. نیشا پور 2 چیزوں کے لیے مشہور ہے. ایک یہ چشمہ کہ جس کا میں نے ذکر کیا, مولا کے دست مبارک کا یہ معجزہ ہے جو آج تک پانی جاری ہے. آج تک مولا کے ہاتھوں کے ذریعے سے ابلنے والا یہ چشمہ آج بھی اس میں پانی موجود ہے. دوسرا مولا کی قدم کا یہ پتھر ہے کہ جس پر مولا کے قدموں کے نشان موجود ہیں. ہوا کیا تھا, اس دیہات کے رہنے والے نے, دیہاتی نے کہا تھا کہ فرزند رسول آپ تو یہاں سے گزر جائیں گے, چلے جائیں گے, لیکن میرے لیے کوئی نشانی چھوڑ جائیں گے. مولا نے اس موقع پر ارادہ فرمایا جس پتھر پہ مولا کے قدم مبارک ہیں اس پتھر پہ قدموں کے نشان ظاہر ہو گئے. آپ بخوبی واقف ہیں کہ یہ جو چیزیں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں ان میں بہت سی نرم و نازک ہوتی ہیں اور کچھ بڑی سخت ہوتی ہیں. مثلا لکڑی نرم ہوتی ہے کسی حد تک, آپ چاہیں اس کے اوپر نقش و نگار بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں. اچھا نہیں صحیح, مٹی تو وہاں موجود تھی, مٹی جمع کر دی جاتی, مولا چاہتے تو اس مٹی کے اوپر قدموں کے نشان ظاہر ہو جاتے, لیکن سب سے زیادہ سخت جو ہے وہ پتھر ہے. اس پتھر پہ مولا کے ارادے نے قدموں کے نشان ظاہر کر دیے. مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا اختیار تو دیکھو, تم دلوں کے بدلنے کی بات کرتے ہو, ہم پتھروں کو بدل دیتے ہیں. اچھا ایک بات یہ بتائیے, نیشا پور آپ حضرات بھی کہیں گے ماشاءاللہ سے ہمارے آپ برادر موجود ہیں, آپ تو یقیناً گئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے نیشا پور پہاڑ ہی پہاڑ, ہر طرف پہاڑ. نیشا پور میں کیا صرف یہی ایک پتھر تھا یا اور بھی پتھر تھے؟ سارے پتھر ہی پتھر تھے, لیکن اسی پتھر پہ کیوں نشان بنے, اسی پتھر پہ کیوں نشان ظاہر ہوا؟ وجہ صرف ایک ہے, پتھر تو بہت سے تھے لیکن نشان اس پتھر پہ ظاہر ہوا جو مولا کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا. اب جسے اپنی قسمت بدلنی ہو وہ آئے آقا کے قدموں سے خود کو وابستہ کر دے, مولا قسمت بدل دیتے ہیں. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. شان ہے میرے آقا کی, اور اسی لیے ہم سبھی کو دعائیں کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں آقا کی بارگاہ کی زیارت عطا فرمائے. اسی تہران میں آپ بڑے اچھے خطیب ہیں, پہلے ان کا ذکر کر دوں تب اس کے بعد باقی کی طرف آتا ہوں. بڑے اچھے خطیب ہیں ایران میں, آپ نے شاید ریڈیو پہ ٹی وی پہ سنا ہوگا, حجت الاسلام آئے محسن قراتی حفظہ اللہ. بڑے اچھے خطیب, بڑے اچھے اسپیکر, اور قرآن کا جو درس ہے وہ انقلاب کے پہلے سے چل رہا ہے اور آج تک ہر جمعرات کو ان کا پروگرام ہوتا ہے. حتیٰ وہ حج پہ بھی جاتے ہیں تو کیمرہ ساتھ میں جاتا ہے, کبھی ناغہ نہیں ہوا. انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا اسی تہران کا, اب سنیے واقعہ. ایک ٹور آپریٹر نے ان سے یہ بات بتائی کہ جس محلے میں نماز پڑھاتے ہیں اس محلے میں, کہ اس محلے میں ایک ایسا مرد مؤمن ہے کہ جو ہمیشہ کہتا تھا کہ میں زیارت پہ نہیں جاؤں گا مولا کی, 8ویں امام کی زیارت پہ نہیں جاؤں گا. کیوں؟
وجہ یہ ہے کہ اس کا آرگومنٹ یہ تھا، اس کا کہنا یہ تھا کہ مولا ایک وقت میں کتنوں کو جواب دیں گے؟ اچھا ایک عام لحاظ سے دیکھا جائے تو بات لگتی سمجھنے والی ہے، مولا ایک وقت میں کتنوں کے جواب دیں گے بھائی؟ اتنے لوگ کھڑے ہیں، یہاں سے سلام کر رہے ہیں، وہاں سے سلام کر رہے ہیں، وہاں دعا کر رہے ہیں، وہاں دعا کر رہے ہیں، کتنوں کا؟ تو کہتے ہیں تو نہیں وہاں نہیں جائیں گے، فائدہ ہی کیا ہے؟ مولا کتنوں کا معاذ اللہ جواب دیں گے؟ وہ اپنی تھنکنگ۔ اس ٹور آپریٹر نے کہا لیکن حاجی آغا ابھی 2 دن پہلے میرے پاس آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جو پہلا ٹور جا رہا، ایرانیوں کی خاصیت ہے کہ ایرانی معمولا زیارت پر ٹور کی شکل میں آتے ہیں، انڈیویجولی بہت کم جاتے ہیں۔ جو پہلا ٹور جا رہا ہو مجھے تمہارے ساتھ زیارت پہ جانا ہے۔ کہتا ہے وہ ٹور آپریٹر کہ میں نے اس سے کہا کہ کیا ہو گیا؟ تم تو کہتے تھے کہ وہاں جانے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اتنوں کے سلام کا کہاں تک جواب دیں گے مولا؟ کہا نہیں کچھ نئی بات ہوئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ نہیں بتائیں گے نہیں لیکن مجھے زیارت پہ لے چلو۔ آغا قراتی نے کہا ٹھیک ہے میں اس سے بات کروں گا۔ دوپہر کی نماز میں وہ آیا، آغا قراتی نے اس سے مسافے کے موقع پہ کہا کہ میں زیارت پہ جا رہا ہوں۔ کہاں زیارت پہ جا رہے ہیں؟ کچھ نئی بات ہو گئی ہے؟ کہا آپ کو بتاؤں گا۔ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں، یہی فکر میرے ذہن میں تھی کہ مولا کتنوں کا جواب دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ 1 2 50 100 ہاں تو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد، کتنوں کا جواب دے سکتے ہیں مولا؟ کہ ایک دن میں رات میں خواب میں نے دیکھا کہ میں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام مولا کی بارگاہ میں پہنچا ہوں اور میں کھڑے ہو کر جیسے ہی میں نے مولا کو سلام کیا، میں نے اچانک دیکھا کہ خود ذریح اقدس سے میرے مولا باہر تشریف لائے، میرے سامنے روبرو کھڑے ہو کر مولا نے میرے سلام کا جواب دیا۔ اب میں تو رسنے لگا، عجیب کیفیت ہو گئی میرے اندر۔ میں نے اس وقت میرے ذہن میں فکر آئی کہ کیا مولا نے صرف مجھی کو سلام کا جواب دیا ہے؟ کہ میں نے اب جو اپنے دائیں طرف دیکھا تو دائیں طرف کھڑا ہوا مرد مومن مولا کو سلام کر رہا تھا اور مولا اس کے سامنے بھی جواب سلام دے رہے تھے۔ بڑی حیرت ہوئی مجھے۔ میں نے اب جو بائیں طرف دیکھا تو جتنے زائر تھے سب کے سامنے امام موجود تھے۔ مجھ کو اللہ نے اختیار دیا، میری نظریں وسیع ہوئیں، میں نے حرم پہ اب جو نظر ڈالی تو حرم میں جہاں جو بھی کھڑے ہو کر امام کو سلام کر رہا تھا، امام اس کے روبرو موجود تھے اور امام اس کے سلام کا جواب دے رہے تھے۔ کہ مجھے اللہ نے اور اختیار دیا، دنیا میں جہاں سے آواز بلند ہو رہی تھی امام وہاں سے اس کو سلام کے سننے کے بعد جواب دے رہے تھے۔ اب آپ سمجھے جب امام کو آپ سلام کرتے ہیں تو امام آپ کو جواب دیتی ہیں۔ اب جملہ سنیے گا، آغا محسن قراتی کہتے ہیں کہ تم اسی بنا پہ اب زیارت پہ جا رہے ہو؟ کہا کہ تمہیں تو یہ پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ امام اتنے لوگوں کو ایک ساتھ سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ اب جملہ سنیے آغا محسن قراتی کا، خاص طور سے آپ مولانا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ معمولاً اس قسم کے جملے بعض بزرگ علماء سے کم سننے میں آتے، لہٰذا اور اچھا لگتا ہے جب ایسے بزرگ عالم سے ایسا جملہ سننے میں آئے۔ آغا قراتی نے کہا کہ تم نے اگر پہلے ہی تاریخ دیکھی ہوتی تو تمہیں پتہ چل جاتا یہ تو کائنات کے دوسرے علی ہیں، وہ کائنات کے پہلے علی تھے کہ 70 جگہ کے اوپر دعوت کھائی اور ہر ایک کہتا رہا کہ علی میرے گھر تھے، کہ اسی علی کے وارث ہیں، وہ 70 جگہوں کے اوپر دعوت کھا سکتے ہیں، یہ ساری کائنات کے سلام کا جواب دینے والے ہیں۔ صلوات بھیجتے محمد وآل محمد۔ امام کی بارگاہ سے سلام کا جواب ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے، میں شروع یہاں سے کیا تھا پھر اپنے موضوع پر واپس آ جاؤں کہ امام ہی کو کیوں سلام کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ ہمیں چھٹے امام کو بھی سلام کرنا چاہیے، ہمیں 5ویں امام کو بھی، بقیہ سب کو سلام ہم کرتے ہیں، لیکن زیارت کے بعد خاص طور سے 8ویں امام کو سلام۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ 10 گروہ تھے کہ جن 10 گروہوں نے 8ویں امام سے باقاعدہ جنگ کی ہے، زبانی جنگ۔ یہ 10 گروہ تھے جن میں ایک گروہ وہ تھا کہ جو رسالت مآب کو نہیں مانتا تھا، انہوں نے بھی باقاعدہ ہمارے آقا اور مولا سے مناظرے کیے ہیں۔ وہ قومیں کہ جو رسالت مآب کو نہیں مانتی تھی، عیسائی قوم، یہودی قوم، بقیہ جتنے بھی تھے،
ان سب نے مناظرہ کیا ہے، امام سے باقاعدہ مناظرے ان کی تاریخ میں لکھے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی امام سے مناظرہ کیا کہ جو امیر المؤمنین کو نہیں مانتے تھے، ان لوگوں نے بھی امام سے مناظرہ کیا کہ جو امام حسین کے بعد ہمارے چوتھے امام کو امام نہیں مانتے تھے، جناب محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے۔ ان لوگوں نے بھی ہمارے 8ویں امام سے مناظرہ کیا ہے کہ جو ہمارے چوتھے امام کے بیٹے جناب زید کو امام مانتے تھے، 5ویں امام کو امام نہیں مانتے تھے، کہ جن کو اللہ نے امام بنایا۔ بہرحال یہ تاریخی بعض حقیقتیں ہیں کہ جن میں بحث کی ضرورت ہے، گفتگو کی ضرورت ہے کہ وجہیں کیا تھیں اور کس طرح سے یہ حالات پیدا ہوئے۔ حتیٰ چھٹے امام کا دور آتے آتے وہ گروہ بھی سامنے آیا کہ جس نے چھٹے امام کی موجودگی میں اپنا 7واں اسے مانا کہ جس کو اللہ نے امام نہیں بنایا تھا۔ اب میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ بعض نے چھٹے امام کے بیٹے کو امام مانا، بعض نے ان کے بعد کے بیٹے محمد کو امام مانا۔ اس طرح سے یہ دادا اور پوتے کے درمیان ان کے وہاں امامت آگے بڑھی، اور فرما رہے ہیں آپ، اور یہاں تک کہ پھر یہ تقریباً 8-9 گروہ ہو گئے، اور 10واں گروہ وہ تھا کہ جس نے 7ویں امام کی امامت کا انکار کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ 2 گروہ کہ جو امام کے بیٹے اور پوتے کو مان رہے تھے، جناب ہمارے 7ویں امام کو نہیں مان رہے تھے، توجہ فرمائیں۔ اور ایک گروہ اور پیدا ہوا جو واقفیہ گروہ تھا، جس نے 7ویں امام کو تو مانا لیکن 8ویں امام کو نہیں مانا۔ یہ وہ گروہ تھا کہ جس کا دعویٰ یہ تھا کہ امامت ٹھہر گئی ہے 7ویں امام پر، اب آگے نہیں بڑھے گی۔ اور ان کے بعد ایک گروہ اور سامنے آیا ان سب کے بعد کہ جس نے چونکہ 8ویں امام کے وہاں آپ جانتے ہیں کہ 9ویں امام اکیلے بیٹے تھے، اور آپ کی ولادت تب ہوئی ہے جب ہمارے 8ویں امام کی عمر مبارک 43 سال 43 ایئرز کی تھی۔ بڑا لوگوں کو شبہ ہو رہا تھا کہ امامت کیسے آگے بڑھے گی اور کیا ہوگا، حتیٰ نتیجہ تھا کہ بعض لوگوں نے اس موقع پر امامت میں شبہات پیدا کیے تھے۔ وہ تفصیل ہے، اس میں مجھے نہیں جانا ہے۔ یہ 10 گروہ تھے کہ جو 8ویں امام کے پاس آتے تھے، ستاتے تھے، باقاعدہ امام سے مناظرے کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ امام نہیں ہیں۔ اور پھر 9ویں امام کی ولادت باسعادت کے بعد اب ان سب کی زبانیں خاموش ہوئیں، وہ سارے مراحل، 9ویں امام نے ایک تمنا ظاہر کیا تھا کہ میری ساری اولاد کو ابن الرضا کہا جائے، اور اسی بنا پہ یہ سمانہ میں آپ کے وہاں جو قبر اس ہندوستان میں ملی تھی اس میں بھی ابن الرضا لکھا ہوا تھا، ابھی بھی لکھا ہے ابن الرضا۔ سارے معصومین 8ویں امام تک سارے معصومین کو ابن رسول اللہ کہا گیا ہے، اور پھر 8ویں امام کے بعد سارے سادات کو ابن الرضا کہا گیا ہے۔ یہ تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آئیے میں اپنے موضوع پر واپس لیا ہوں آپ کو۔ ہم کیوں 8ویں امام کو اپنی زیارت میں خاص طور سے یاد کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، ہم جس موقع پر مصلی پر کھڑے ہو کر 8ویں امام کی زیارت پڑھ رہے ہو تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں، نہ ہم ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا انکار کیا، نہ ہم ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے امیر المؤمنین کا انکار کیا، نہ ہم ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے امام سجاد کی امامت کا انکار کیا، نہ ہم ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے امام صادق کے بعد امام کاظم کی امامت کا انکار کیا، نہ ہم ان لوگوں میں ہیں جو 8ویں امام کی امامت کا انکار کر رہے تھے، بلکہ ہم 8ویں امام کی زیارت پڑھ کے بات بتاتے ہیں بقیہ کچھ اور ہیں، ہم اثنا عشری ہیں۔ تو یہ ایک زیارت ہے کہ جس زیارت، اچھا 8ویں امام کے بعد پھر کوئی نیا فرقہ نہیں بنا ہے، ہر ایک نے، یہ جو آخری امام سے پہلے ایک مسئلہ درپیش ہوا تھا کہ جعفر نے امامت کا دعویٰ کیا تو فرقہ نہیں بنا۔ فرقہ اگر بنا ہے تو 8ویں امام تک بنا ہے۔ ہماری ایک زیارت ہے جو ہمارے ایمان کی ضمانت بن جاتی ہے، اور اسی لیے بڑی اہمیت کے ساتھ ہمارے علماء نے زیارت کو ہماری نمازوں کے بعد ضروری قرار دیا ہے، اور ہمیں بھی اس زیارت کو اہمیت دینی چاہیے۔ اور جب امام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آقا کی طرف رخ کر کے ہم کہہ رہے ہوں کہ مولا السلام علیک یا غریب الغرباء، تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس امام کو سلام کر رہے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں دروازے پر کھڑے ہو کر یہ جملہ کہتے ہیں کہ اشہد انک
तस्मउ कलामी व तरुद्दु सलामी। मौला मैं गवाही देता हूं कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और आप मेरे सलाम का जवाब देती हैं। दुनिया में कोई आम इंसान ये इख्तियार नहीं रखता। हमें तो खबर नहीं है कि दीवार के उस तरफ कोई है या नहीं है, हमें इल्म नहीं होता कि छत के ऊपर कोई बैठा है या नहीं बैठा है, हमें पता नहीं होता कि ज़मीन के अंदर कोई है या नहीं है। लेकिन अल्लाह जिन्हें रूए ज़मीन पर इमाम बनाता है उन्हें पूरी कायनात पर इख्तियार देता है। और इसीलिए हम इमामत के मसले में कोई समझौता नहीं करते। हर मसले में समझौता हो सकता है, मुमकिन है रहन सहन में इंसान समझौता कर ले जाए, मुमकिन है बहुत सारे तिजारती उमूर में इंसान समझौता, लेकिन जहाँ इमामत का मसला आ जाए हमें समझौता बर्दाश्त नहीं। और बस मैं आपको उस मरहले तक लेकर आ गया। हकीकत ये है कि जब हमने अहले बैत अतार के और अइम्मा अतार के अकीदे को इख्तियार किया है तो हमारी ज़िंदगियाँ बकिया की ज़िंदगियों से अलग होनी चाहिए। लोग देख कर कहें कि ये इमाम का मानने और चाहने वाला है। और यही जज्बा अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए, यही एहसास पैदा हो जाए कि हमारा रिश्ता जिस अजीम इमाम से है, इंसान की ज़िंदगी बदल देने के लिए काफ़ी है। मौला इस सरजमीन खुरासान में तशरीफ़ लाए। आलम यह है कि ये पूरा खुरासान जो गैरों से छलक रहा था, आज सिर्फ खुरासान नहीं, ये जितने, मैंने चूंकि तारीख लिखी लिहाजा मैं कह रहा हूँ, ये जितने भी सादात कराम हिंदुस्तान या इस पूरे खित्ते में मुंतकिल हुए हैं वो छठे इमाम के बाद सबसे ज़्यादा आठवें इमाम के दौर में आए हैं। जितने भी सातवें इमाम की औलाद हिंदुस्तान आए हैं या पूरे इलाके में आए हैं, आठवें इमाम के खुरासान आ जाने के बाद आए। यानी इमाम के खुरासान आ जाने के बाद ये सारे इलाके में वो हालात पैदा हुए कि अब पैगाम रिसालत माब और पैगाम अहले बैत अतार इन सारे इलाकों में पहुंच रहा है। और इसीलिए हम सभी को आठवें इमाम की बारगाह में ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। इमाम की बिना पर ये सआदतें मिली हैं, इमाम की बिना पर आज ये कीमती दौलत अकीदे की हमारे पास मौजूद है और इमाम अपने चाहने वालों को सहारा देती है, अपने मानने वालों की ज़िंदगियों को बदल देती है। ज़रूरत इस बात की है कि इंसान इमाम की बारगाह में आए तो मांगता हुआ आए। इसी तेहरान का वाक़या शायद मुमकिन है कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, आपने सुना हो, लेकिन सुने आप इमाम किस तरह से ज़िंदगियाँ बदल देते हैं। इसी तेहरान का एक मिलियनर कि जिसका आलम यह था कि जिसके न सिर्फ ये कि ईरान के हर शहर में अपना अपना घर मौजूद, बड़े शहर, जितने बड़े शहर ईरान के थे हर शहर में अपना घर मौजूद, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में उसके पास घर मौजूद था। लंदन में मौजूद, अमेरिका में मौजूद, इतना बड़ा बिजनेसमैन था। बेटे को भेजा था तालीम के लिए लंदन, और जब कुछ दिनों के बाद तालीम मुकम्मल हुई और कहा कि बेटा अब आ जाओ, कहा मैं अकेला नहीं आऊँगा। मुतवज्जे हो गए? नहीं, आप हज़रात के चेहरे बता रहे हैं कि मैं पूरी बात समझा नहीं पाया। ओ नहीं, मैं वहाँ से आपकी बहू साथ में लेके आऊँगा। क्या बेटा, हम जिस मसलक और मजहब के हैं उसके साथ निभाना बड़ा मुश्किल काम है। वो आ तो जाएगी, लेकिन मालूम ये हुआ कि ना उसको अज़ादारी पता है, ना दीन पता है, ना शरीयत पता है, कहाँ से वो हमारे साथ। हो सकता है ज़ाहरी तौर के ऊपर कलमा भी ज़बान पे जारी कर ले। मैं ख़ास तौर से इन जवानों से कहना चाहूँगा कि अपने वक्ती दिल के मामलात के लिए अपनी नस्लों का समझौता न कीजिए, इसलिए कि शादी हमें ऐसा लगता है कि हमारे दिल की तमन्ना और आरज़ू है, लेकिन पूरी नस्ल और जनरेशन का इन्हिसार होता है। आप 22-24 साल में किसी के दीन को बदल सकते हैं, किसी के कल्चर को नहीं बदल सकते। और अब नतीजा ये होता है कि फिर मैं आप ही के इलाके की बात बताऊं, मैं जहाँ पे आप क़याम पज़ीर वहीं की बात
کہ ایک مرد مومن کے صاحبزادے کو میں نے دیکھا کہ شب عاشور لال لال کپڑا پہنے ہوئے بیٹا چلا رہا ہے. خیریت آپ کا بیٹا شب عاشور؟ کہ وہ کیا بتائیں مولانا صاحب، آفس سے آ رہا تھا میں اور میں نے فون کر دیا کہ دیر ہو گئی، مجلس پہنچنا ہے مجھے، بچے کو تیار کر کے نیچے بھیج دو، گاڑی میں لیے جاؤں گا. میری اہلیہ نے تیار کر کے بھیج دیا. کیوں؟ کہ وہ ادھر سے ادھر آئی ہیں نا. متوجہ ہو یا؟ آپ مذہب بدل سکتے ہیں، مزاج نہیں بدل سکتے. آپ مذہب بدل سکتے ہیں، عزاداری کی تہذیب نہیں دے سکتے. بڑا سخت مسئلہ، خاص طور سے آج کے بدلتے ہوئے حالات میں بہت ضروری ہے. ہمیں بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے. روابط تعلقات الگ ہیں، لیکن نسلوں کی ذمہ داری دینا بڑا مشکل کام ہے. اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. حالات بدل چکے ہیں. البتہ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ بہت سی ایسی خواتین ہیں کہ جو ادھر سے ادھر آئیں، لیکن آنے کے بعد آج عالم یہ ہے کہ وہ ہم میں سے بہتوں سے بہتر ہیں. صحیح پختہ محکم عقیدہ ملا، لیکن برعکس بھی ہوا. وہ ادھر سے ادھر آئی تھیں، آج ادھر والا ادھر چلا گیا. یہ بھی ہو رہا ہے. لہٰذا بڑے سوال کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، بڑی توجہ کے ساتھ. کہ بیٹا یہ نہیں ہوگا، کہ نہیں ہوگا. اچھا جب باپ کی ایک ہی اولاد ہو تو پھر ماں باپ اس کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے. اچھا بیٹا آؤ آؤ تہران بیٹھ کے بات کریں گے. آیا میں وہیں شادی کروں گا، مجھے آپ کی وہیں کی بہو چاہیے. دل لگا کے آیا تھا، خود آ گیا تھا، دل وہیں چھوڑ آیا تھا، اور راضی نہیں ہے. باپ کیا کرے، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. اچانک دیکھیے جب امام کسی کو بدلنا چاہیے کیسے بدلتے ہیں. یہ حرم امام کا یعنی 8ویں امام کی بارگاہ کا یہ خادم تھا. یہ والد جو ملینر رہی خادم بھی تھے. آپ جانتے ہیں وہاں پہ 3 طرح کے خادم ہوتے ہیں. ان میں سے ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو پیسہ لے کے خدمت نہیں کرتے، بلکہ صرف اس لیے تاکہ مجھے امام کی خدمت کا شرف مل جائے. یہ ان لوگوں میں سے تھے. اور ان کو سال میں 6 مہینے میں ایک بار موقع ملتا ہے. ان کے کسی دوست کا فون آیا کہ اس دفعہ مجھے یہ سعادت مل رہی ہے کہ امام کے حرم میں جس موقع میں جاروب کشی ہوگی. جاروب کشی میں کہہ رہا ہوں اس لیے محترمانہ لفظ تھا، لیکن وہ صفائی لفظ شاید مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے کہنا ہوگا. جب حرم میں صفائی ہو رہی ہو تو اس دوست کا مشہد سے فون آیا کہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں اس دفعہ صفائی میں شامل ہو جاؤں ان لوگوں کے ساتھ. والد کے دن میں نجانے کیا آیا. انہوں نے کہا کہ تم میرے پرانے دوست ہو، بچپن سے ہمارا ساتھ ہے، ایک کام کرو کہ تم 2 ٹکٹ ہمارے لیے بھی لے لو، ہم 2 باپ بیٹے بھی آئیں گے صفائی کے. کبھی دیکھیں اب تو وقت کم بچا ہے اور بڑا مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ تم دونوں کے لیے بھی ٹکٹ مل جائے. اور اگلے دن پھر فون آیا کہ میں نے تم لوگوں کے لیے بات کر لی ہے، اور اگلے 2 دن میں جب صفائی کا موقع آئے گا اس دن تم لوگ پہنچ جانا، تمہیں بھی صفائی کا موقع ملے گا. اچھا پیسے کی کوئی کمی نہیں، مشکل ہی. انہوں نے فوراً فلائٹ لی. مشہد میں ان کا خود کا گھر موجود تھا، اس گھر میں پہنچے. اور پہنچنے کے بعد انہوں نے جو وقت تھا، جو مقررہ موقع کے اوپر جن کو پہنچنا تھا، حرم میں پہنچے. حرم میں جس موقع پہنچے ان دونوں کو باہر موقع دیا گیا تھا. اور وہ جو والد کے 2 جن کا فون آیا تھا ان کو زری کے اندر موقع ملا تھا کہ امام کی اس زری اقدس کے اندر صفائی کریں. بیٹے نے بھی صفائی کی، والد نے بھی صفائی کی، ان کے دوست نے بھی صفائی کی. اور یہ لوگ صفائی مکمل کر لینے کے بعد آئے، زری کا بوسہ لیا، واپس آ گئے اور پھر تہران آ گئے. اور اب بیٹے کو واپس جانا ہے لندن. باپ کا تو دل ڈول رہا ہے کہ اب تو بیٹا ہاتھ سے جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ اگر اس قوم میں اس کلچر میں چلا گیا تو ختم ہو جائے گا سارا رشتہ. بہرحال اچانک بیٹا باپ کے روم میں داخل ہوا اور کہتا ہے کہ بابا مجھے مشہد جانا ہے. کیا وہ خیریت؟ ابھی صبح تو واپس آئے ہیں. کہ نہیں مجھے واپس پھر جانا ہے مشہد. کیوں جانا ہے؟ زیارت کرنے کا؟ نہیں کچھ کام ہے. چلو اچھا بیٹا جب کہہ رہا ہے مشہد کے لیے، جیسے ہم لوگ بھی ہوتا ہے کوئی مذہبی کام کے لیے اولاد کہہ دے باپ جلدی راضی ہو، چلو ٹھیک ہے کل صبح چلتے ہیں. صبح پھر چلے آئے مشہد. چلو کہاں جانا ہے؟ ایران میں ایک سسٹم ہے جو شاید آپ حضرات بھی یہاں بھی ہے لیکن اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. یہ جو میونسپلٹی ہوتی ہے نگر پالیکا، اس میں سب کا اندراج ہوتا ہے کہ کون کہاں کس علاقے میں رہتا ہے. ہمارے وہاں ہے لیکن وہ معمولاً برتھ اور ڈیتھ کو لکھا جاتا ہے، تو مطلب کلیئر نہیں ہوتا کہ کون ابھی کہاں پر ہے. وہاں بہت اسٹرانگ ہے، پورا سسٹم ہے ان کے پاس، کون کس علاقے میں رہتا ہے.
بیٹا اپنے باپ کو لے کے میونسپلٹی کے آفس پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی مجھے فلاں نام کے انسان کے بارے میں دریافت کرنا ہے، کہاں رہتا ہے، کون سا محلہ ہے، کیا ہے وہ ڈیٹیل. بہرحال اپنے رسوخ کو استعمال کیا، پتہ چل گیا، اور پھر اس کے بعد وہ پتہ مل جانے کے بعد یہ دونوں بیٹا باپ سے کہتا چلیے لے کے آئے اپنی بہترین گاڑی میں بیٹھ کے. یہ دونوں ظاہر ہے کہ مشہد میں گھر تھا، گاڑی تھی، اپنی بہترین گاڑی میں بیٹھ کے اب جو اس علاقے میں پہنچے کہ جس علاقے کو اس جگہ کا سب سے زیادہ تھرڈ کلاس علاقہ سمجھا جاتا تھا، جہاں کوئی پیسے والا قدم نہیں رکھ سکتا تھا. باپ بڑی حیرت میں ہو کیا رہا ہے، ایسے ہو سکتا ہے کچھ چیریٹی سمجھ میں آ گئی ہو بیٹے کو. پہنچے جس دروازے پہ جا کے انہوں نے اپنی گاڑی کھڑی کی تو دروازے کو کھٹکھٹانے کے بعد جو اندر سے انسان نکلا اس کا خود کا بیان کہ میں یہ سمجھا، البتہ یہ انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایران کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھا کہ لگتا ہے کہ فلم انڈسٹری والے آئے ہیں. ایران میں ظاہر ہے کہ فلم انڈسٹری باقاعدہ مذہبی فلمیں بناتی ہے، لیکن وہ لوگ بھی بڑے ہی اسمارٹ، بڑے گھر والے سمجھے جاتے ہیں. اتنے زیادہ ہائی فائی لوگ تھے. یہی فلاں صاحب کا گھر ہے، کہاں، کون ہے، میں ہی خود ہوں. کیا اس نام کی کوئی بچی آپ کے گھر میں رہتی ہے، کہاں رہتی ہے، کیا ہمیں اندر آنے دیں گے، آئیے. اندر آئے، آ کر بیٹھے، کیا کام ہے، خیریت، کہ ہمیں آپ کی اس بچی سے ملنا ہے. لڑکا کہہ رہا ہمیں آپ کی اس بچی سے ملنا ہے. کیوں ملنا ہے، کہ بس آپ ملا دیجئے. لڑکی کو اندر سے بلایا. یہ لوگ بیچارے بالکل غریب. پتہ یہ چلا، آپ کو تعجب ہوگا، یہ خود باپ تھا یہ جو روڈز کے اوپر، سڑک کے اوپر جھاڑو لگاتا تھا، خود میونسپلٹی کا کرمچاری تھا. اب وہ تو حیرت میں ہو کیا رہا ہے. بیٹے کے سامنے جب اس کی لڑکی آئی، اس ملینر کے بیٹے کے سامنے اس جھاڑو لگانے والے کی لڑکی آئی، وہ ملینر کا لڑکا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ڈیڈی مجھے اس سے شادی کرنی ہے. کہاں لندن، اور کہاں ایک جھاڑو لگانے والے کی لڑکی کے ساتھ. اب تو ظاہر ہے کہ مسئلہ صرف یہ ہوتا کہ بھئی ایران میں شادی تو باپ راضی ہو جاتا، اس لڑکی سے شادی کرو گے، کہاں میں اسے شادی کروں گا، کیا ہو گیا بیٹا تمہیں، کہ نہیں میں اگر کروں گا تو اس سے شادی کروں گا، نہیں تو شادی نہیں کروں گا. کیا ہو گیا بیٹا، کوئی خاص بات، کیا وجہ ہے. اب آپ سنیں گے. کہتا ہے کہ ڈیڈی آپ کو نہیں پتا ہے، جس موقع کے اوپر میں حرم میں امام کی بارگاہ میں صفائی کے میں مصروف تھا، اچانک میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ یہ خاک بڑی معتبر ہے، بڑی محترم ہے. امام کی بارگاہ کی خاک کی اپنی عظمت ہے، لیکن اور زیادہ عظمت ہے اس خاک کی کہ جو مولا کی قبر مبارک پر ہے. میں اس کو حاصل کروں گا. میں اپنی جگہ سے آیا زری تک. زری پر آنے کے بعد میں نے آپ کے دوست سے جو اندر صفائی کر رہے تھے ان سے خطاب کر کے کہا کہ آقا ایک کام کیجئے، یہ جو خاک آپ جمع کر رہی ہیں اس میں سے کچھ حصہ مجھے دے دیجئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، کون سی بڑی بات ہے. انہوں نے کچھ خاک اٹھائی اور مجھے دینا چاہا، لیکن زری کا موکھا اتنا زیادہ چوڑا نہیں تھا کہ ان کی مٹھی باہر نکل سکے. انہوں نے صرف اس لیے کہ خاک مجھے دے سکیں وہاں پر نظر دوڑائی، جو کاغذ پڑا ہوا تھا اس کاغذ میں وہ خاک رکھ کر مجھ کو دی. میں نے جلدی سے اپنی جیب میں رکھ لی اور پھر میں آ کے اپنی صفائی میں مصروف ہو گیا. دیوار صاف کرنا، فرش صاف کرنا، فانوس صاف کرنا، سارے کام. مشہد کی زیارت مکمل ہوئی. اس کے بعد جب ہم تہران پہنچے اور میں اپنے روم میں پہنچا اور میں نے چاہا کہ وہ خاک جو امام کے حرم سے زری اقدس کے اندر قبر مبارک سے میں نے حاصل کیا ہے اس سے تبرک لوں. اب جو میں نے وہ کاغذ کھولا تو پتہ یہ چلا کہ وہ کوئی معمولی کاغذ نہیں تھا، بلکہ وہ عریضہ تھا. اور اس کو اب جو میں نے پڑھا تو اس پہ لکھا تھا کہ مولا میں مشہد میں رہتی ہوں، میں آپ کی مہمان ہوں، اور صرف اس بنا پر میری شادی نہیں ہو پا رہی ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. مولا آپ میری شادی کا انتظام فرما دیں. اور اس بچی نے اپنا نام نیچے لکھا تھا. میں سمجھ گیا کہ یہ مولا نے اپنی خاک نہیں دی ہے، خاک شفا نہیں دی ہے، بلکہ اس بچی کی قسمت کو بدل دیا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے ایک غریب گھر کی بچی کی قسمت کو مولا اس طرح سے بدل سکتا ہے. اور ادھر بھی
کہاں لندن جا کر شادی کرنے والا جوان، کہاں مولا نے اپنے حرم کی طرف سے انتظام فرمایا کہ اب آئے گی تو میرے عقیدے کو رکھنے والی بیوی بن کے تمہارے گھر میں آئے گی۔ میں خاص طور سے والدین سے کہوں گا، اگر اولاد کے سلسلے میں کوئی پریشانی ہے تو 8ویں امام سے توسل کیجیے۔ میرے استاد، میں نام نہیں بیان کرنا چاہتا، میرے استاد کا بیان کہ اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھے، 8ویں امام کی بارگاہ میں جا کر جس دن سے دعا کی ہے آج تک کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ اولاد کے لیے جو بھی پریشان ہے، بہت سارے گھرانے ہیں باپ کی آواز، باپ کی بات اولاد نہیں سنتی، ماننے پہ تیار نہیں۔ آئیے 8ویں امام کے پاس آئیے، مولا نہ صرف یہ کہ ذہنوں کو بدلتے ہیں، دلوں کو بھی بدلتے ہیں۔ اور اسی لیے امام کے القاب میں ایک لقب ہے رؤوف، بے پناہ محبت کرنے والا۔ امام سے زیادہ کون محبت کر سکتا؟ امام اپنے چاہنے والوں کی مشکلات کو حل فرماتے ہیں۔ اور بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا، یہ تاریخیں آقا اور مولا سے منسوب ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ مولا کی بارگاہ تک پہنچ جائیں، جن کے لیے ممکن ہے، جن کے لیے گنجائش ہے، وہ ضرور چاہے امام کی بات۔ لیکن ہاں، بعض تاریخیں ایسی ہیں کہ جن تاریخوں میں امام بھی گریہ فرماتے ہیں۔ جس موقع کے اوپر دعبل شاعر پہنچے، دیکھا کہ امام کی آنکھوں سے اشک جاری، یہی خراسان، مولا آپ رو رہے ہیں، مولا وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں دیوبل یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جو تاریخیں ہم اہل بیت کے حزن و ملال کی تاریخیں ہیں۔ مولا کون سی تاریخ ہے کہ جس نے آپ کو غمزدہ کر دیا؟ فرماتے دیوبل تم نہیں جانتے، یہی وہ تاریخ تھی کہ جس تاریخ میں میری ماں، میری جدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا عزاداری کر رہی تھی۔ اے دیوبل تم نہیں جانتے، سرزمین کربلا پہ میرے جد حسین کو انہی تاریخوں میں قتل کر دیا گیا۔ دیوبل نے مرثیہ شروع کیا، امام تشریف فرما ہے، پردے کے پیچھے خواتین موجود ہیں، مسلسل گریہ ہو رہا تھا، مسلسل ماتم ہو رہا تھا۔ دیوبل ہر بند کے اوپر دیکھ رہے تھے کہ امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ 7ویں امام تک مصیبتوں کے تذکرے کے بعد اب جب دیوبل خاموش ہوئے، امام نے وہاں پہ کہنا شروع کیا، دیوبل اپنے مرثیے میں اضافہ کر دو کہ اے سرزمین خراسان، تمہاری آغوش میں زہرا کا ایک بیٹا دفن ہوگا کہ جس کے لیے کائنات ماتم کرے گی، غریب الوطن ہو کر دفن ہوگا۔ یہ جملہ سننا تھا، دیوبل تڑپنے لگے، مولا یہ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ فرماتے مجھے اسی سرزمین پہ دفن کیا جائے گا، میں پردیس پہ دفن ہوں گا، لیکن میں کہوں گا آقا سرزمین خراسان پہ جب آپ کو دفن کیا گیا، نہ جانے کتنا مجمع تھا جو آپ کو دفن کرنے کے لیے آیا تھا۔ آپ یقیناً پردیس میں دفن ہوئے، لیکن ہر ایک ماتم تو کر رہا تھا، لیکن ہائے کربلا کا غریب الوطن حسین، میدان کربلا میں حسین کی چاہنے والی بہن موجود ہے، بیٹا موجود ہے، چاہنے والی سکینہ موجود ہے، لیکن کسی کو ماتم کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، 8ویں امام کی بارگاہ میں آئیے، چلیے اپنے دلوں کو لے کر چلے۔ اے فرزند حسین، آپ سب سے زیادہ ماتم کرتے تھے امام حسین پر، لیکن اتنا اطمینان تھا کہ جس موقع کے اوپر آپ واپس پلٹے تھے مامون کے دربار سے، آپ کو آپ کے خادم نے پانی پیش کیا تھا، لیکن ہائے کربلا، زہرا کا لاڈلا حسین، 3 دن کا پیاسا حسین، عالم یہ تھا میدان کربلا میں امام حسین جب مجمع پہ نظر ڈالتے تھے، نگاہوں کے سامنے دھواں چھا جاتا تھا، حسین کی نگاہوں سے سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اور اے آقا آپ اکیلے شہید ہوئے، لیکن ہائے کربلا، حسین نے 72 جنازے اٹھائے، کبھی اپنے جگر کے ٹکڑوں کے جنازے، کبھی بھائی کی یادگار کا جنازہ۔ ایک لمحہ، ایک موقع اسی مسائل مکمل کر رہا ہوں،
سب سے زیادہ سخت تھا جب میدان کربلا میں حسین اپنے برابر کے بھائی عباس کے جنازے کے سرانے پہنچ رہے ہیں. عجیب عالم ہے. خیمے سے نکلے ہوئے حسین جگہ جگہ پہ زمین پہ بیٹھ رہے تھے, آواز دے رہے تھے, الان انکسرت ظہری, اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی. آزادار و مسائے مکمل ہو گئے. حسین جناب عباس کے سرانے پہنچے. عجیب منظر ہے. زمین کربلا پہ برابر کا بھائی ہے, آنکھوں میں تیر لگے ہوئے ہیں, دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں, بدن تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے, سر پہ گرز لگا ہے, لیکن اب جو اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا, اے بھیا تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہے؟ فرماتے اے آقا میں یہ سوچ رہا ہوں شہادت کے موقع پر میرا سر تو آپ کے زانوں پر ہے, آپ کی شہادت کے موقع پر کون ہوگا؟ حسین تو خاموش ہو گئے, لیکن دل چاہتا ہے آواز دوں, اے غازی پریشان نہ ہو, ماں جنت سے آ جائے گی. اے بیٹا حسین تمہارا سر قلم ہوگا, ماں کی آنکھوں میں. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سبھی کو 8ویں امام کی زیارت نصیب فرما. پروردگار میدان محشر میں 8ویں امام کی شفاعت عطا فرما. پروردگار ہم سبھی کو 8ویں امام کی دعاؤں میں شامل فرما. پروردگار وہ مومنین اور مومنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما. پروردگار جن کے گھروں میں اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح قرار فرما. پروردگار جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس ہے ان سبھی کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما. ان تمام مرحومین کو 8ویں امام کا مہمان قرار فرما. پروردگار ہم سبھی کو میدان محشر میں 8ویں امام کے ہمراہ محشور فرما. پروردگار ہم کو اور ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار کی ولایت عطا فرما. پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما. اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ سبھی حضرات سے بس ادب التماس ہے کہ ایک دفعہ پھر سے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے افضل بھائی ابن سلطان علی سومجی, فریدہ کریم سومجی, زہرا بانو سومجی, سلطان کریم سومجی, سید علی حمزہ, سید بلقیس بانو, سید حسین احمد, اصغری خاتون, بدر النساء, ان کے علاوہ رضوی خاندان کے تمام مرحومین, سومجی فیملی کے تمام مرحومین اور کل مؤمنین اور مؤمنات کو احسان.